بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں، بدتمیزیاں. مسلمان لڑکیاں ہیں، نام کیا ہے؟ عائشہ، نام کیا ہے؟ فاطمہ، نام کیا ہے؟ زینب، نام کیا ہے؟ رابعہ، نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ام کلثوم، نام کیا ہے؟ سائرہ، نام کیا ہے؟ آسیہ. اور میاں انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، فالوور بڑھانے کے لیے گندی گندی پوسٹیں ڈالتی ہے. اور میری بیٹی، میری بہن، تجھ سے گزارش ہے، ایک ہاتھ جوڑ کے، ایک تو اپنے آپ کو سمجھ، پردے میں رہ اور پردہ کر. اور اگر بے حیا بہت بڑی بالی اگر تو ہو گئی ہے تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. تیرے اسلام کے ساتھ تیرا یہ کردار اچھا نہیں لگتا، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل میری بیٹی. اور نوجوان، یہ تو نے کیا اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے؟ کیا ہوگا اسٹیٹس سے؟ مجھے بتا، اگر پوری دنیا تیرے اسٹیٹس کو دیکھے گی تو کیا مل جائے گا؟ مجھے بتا کیا مل جائے گا تیرے اسٹیٹس دیکھنے سے؟ تو نے اپنے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہے؟ برہنہ لڑکی لگائی ہے، برہنہ لڑکی لگائی ہے. کیوں؟ کہ تو یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ پہلے میں غیرت والا تھا، اب بے غیرت ہو گیا. نہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی نوجوان لڑکوں؟ ارے تمہیں تو دیکھتے ہیں لوگ، اب اسلام تم سے ہی تو نظر آئے گا. ارے تم ہی تو مسلمان ہو، تمہیں تو دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگانا ہے. تمہارے فیس بک کے کیا لگا ہوا ہے؟ گندی تصویریں، اسٹیٹس لگا ہوا ہے. کوئی لائک کر دے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات کے سب کو بتانے کے ہوتے ہیں. دنیا کو اسٹیٹس لگا کے دکھانے والوں اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اپنی بیویوں کے، اپنی بہنوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. معاذ اللہ، مسلمان کتنا بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کل تک جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو عزت سمجھتا تھا، ان کی عزت پہ جان دے دیتا تھا، آج وہ بے غیرتی کے سبب، اپنی لا علمی کے سبب اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے. اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا، اور نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات صرف رب کو دکھانے ہوتے ہیں، کیونکہ رب ہی حالات بدل سکتا ہے. اپنا اسٹیٹس مصلے پہ لگانا شروع کر، رات کو مصلے پہ اپنا اسٹیٹس لگانا شروع کر. یاد رکھ میری بات کو، اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب. حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ذکر سرور کائنات لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اب بیدار ہو جاؤ خدا کے واسطے. مسلمانوں، اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوگے؟ اگر سنو، یہ جو تم کہتے ہو لکھنؤ میں اکٹھے ہو جاؤ، رانچی میں اکٹھے ہو جاؤ، دلی میں، لکھنؤ اور دلی میں اکٹھا ہونے سے کام نہیں چلے گا. مسجدوں میں اکٹھے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جملہ دوبارہ ہو، ریلی میں نہیں، مسجد میں. کیا بات؟ مسجد میں اکٹھے ہو، اپنی قوم کو پہچانو کہ تم کون ہو، اپنا اسٹیٹس دیکھو تم کون ہو. ابھی کوئی دنوں پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ آ گیا تو یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا نیتا ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا نیتا ہے. کیا تمہارا کوئی قائد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں تمہاری تاریخ میں جو تم انہیں اپنا لیڈر بتاتے ہو؟ تمہارا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو؟ بتا سکتے ہو کوئی ایسا لیڈر جس نے کوئی جو گھوٹالا نہیں کیا ہو؟ تم قسم کھا سکتے ہو اپنے لیڈر کے دامن کی؟ نہیں کھا سکتے. مگر تمہاری قوم کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 10 سال حکومت کی، مگر اس کے دامن کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی، مسلمانوں نے بھی کھائی، یہودیوں نے بھی کھائی. اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسم سب نے کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی، اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر پتہ کیے. کتنے؟ 1060 شہر پتہ کیے. 1060 شہر یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پتہ ہوتا تھا اس کے زمانے میں. اور میاں سنو، اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000 یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. جب اس کلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قوانین اسلام، قانون شریعت، مذہب اسلام، پیغام اسلام.
واہ واہ ماشاءاللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کون ہے؟ ذرا بولو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر دیکھ کے بولو سبحان اللہ. وہ عمر کون ہے؟ میاں جب ہندوستان آزاد ہوا، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو پھر گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں، اور سیاست کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہندوستان کے گاندھی جی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا، ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اور اگر ہندوستان کی ترقی کی طرف لے جانا ہے ہندوستان کو، تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، ماشاءاللہ جی. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کاش حضرت عمر دیکھ دے مدینے سے ایک بار، اس طرف کو دیکھ دے، ہماری طرف کو دیکھ دے، ہمارے اندر کچھ جوش پیدا ہو جائے. کیجریوال جب پہلی مرتبہ مکھ منتری بنے تو کھڑے ہو کے دلی میں بولے، اگر مجھے اپنی دوران طالبی علمی میں، یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اپنے اسکول میں اگر عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا. آمین. واہ واہ کیا مثال ہے حضرت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. میاں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتے پہ 14 پہمد لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی پردھان کے کرتے پہ پہمد؟ کبھی آپ نے کسی ایم پی ایل ایم پی کے کرتے پہ پہمد دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ 14 پہمد کو پیج لگا، وہ مجھے وہ پہمد لگاتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے ایک پہمد، اس میں 14 پہمد میں سارے کپڑے کے نہیں تھے، ایک میں کپڑا جب نہیں ملا نا تو پھر کائے کا چمڑے کا پہمد لگا ہوا تھا. مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. کوئی ایک بدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوک سبھا کی. آدھی دنیا کا حاکم جسے آپ اور میں بھلا چکے ہیں، جس کا ذکر اب ہوتا ہی کہیں نہیں. میاں وہ ایسا حاکم تھا، علماء نے لکھا ہے وہ خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھے، پھر اللہ نے انہیں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ذرا بولو ذرا بولو 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 بولو. آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت. آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت. میاں عمر وہ ہے کہ ذرا غور کریں. ایک مرتبہ ممبر رسول پہ تشریف فرمائے اور تقریر کر رہے ہیں، آپ جائے ایک آدمی ایک صاحب آتے ہیں، آ کر کے کہنے لگے حضور جوالا مکھی پھوٹ چکا ہے، پہاڑ میں سے آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے، اگر نہیں روکا گیا تو وہ آگ شہر میں داخل ہو جائے گی. اس زمانے میں 5 بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنی چادر دی، لے میری چادر لے کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دو. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ڈر گیا، میں نے کہا سوچا عمر سے کہوں کہ چادر کو تو آگ جلا دے گی، مگر پھر میں گیا اور جا کر کے میں نے جو ہمت کر کے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا. کہتے میں قریب جا کے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے، ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے بھاگتی تھی اور دنیا سے یہ کہتی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دور تکبیر، دور رسالت، چادر مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، بولو سبحان اللہ. وہر عمر کیا میاں دیکھیں زمین پہ زلزلہ آ گیا. زلزلہ سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہی ہوں گے. بھوکمپ آ گیا مدینے میں، زمین ہلنے لگی. زمین جب ہلی حضرت عمر فاروق اعظم نیچے اترے اور آنکھوں میں آنسو لا کے زمین پہ کھڑے ہو کے بولے اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ یہ بتا کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بس ٹھہرے، نعرہ رکے نعرہ ذرا تقریر کرنے دے. زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. وہ عمر ذرا غور تو کریں آپ. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے، مولا علی کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے 1200 کلومیٹر عراق میں جنگ ہو رہی ہے. آپ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل. کہتے ہیں میں آگے بڑھا. میں نے کہا حضرت امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں وہ ساری 1200 کلومیٹر دور ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساری الجبل، جبل کو پہاڑ کو نہ چھوڑنا. کہتے ہیں وہ چلو. حضرت عمر بولے بس مجھے وجد آ گیا، میں نے کہہ دیا چھوڑو چھوڑو. کہتے ہیں میں نے چھوڑا نہیں مولا علی. کہتے ہیں میں نے تو لکھ لیا. چونکہ عمر کوئی
بات حکمت سے خالی نہیں کرتے تھے. کہتے میں نے لکھ لیا, کہتے میں نے لکھ لیا, وہ دن وہ وقت بھی لکھ لیا. جب ساریہ 3 مہینے کے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں, اگر عمر کی آواز نہیں آتی امیر مومنین کی تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا. عمر کی آواز نے ہمیں خبردار کر دیا. مولا علی بولے لوگوں سنو, اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہواؤں پر بھی, اور بولے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریا نیل میں لڑکی ڈالی جاتی تھی. جب نیل جاری ہوتا تھا نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا. اس سال بھی سوکھ گیا. لوگوں نے کہا, مسلمانوں سے کہا نہیں, بالکل نہیں, ہم لڑکی کو نہیں دفن کر سکتے. میاں سلوگن بنانا الگ ہے اور لڑکی کو بچانا الگ ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ سلوگن تو لوگوں نے بہت بنایا, مگر یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی ندی میں, کوئی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی. کسی نے کہا کہ حضور وہ خط لکھا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں پرانی رسم ہے, جب تک لڑکی کو نہیں ڈالیں گے دریا نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بالکل نہیں. کہا پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ پر میں کاغذ لے کے آؤ, قلم لے کے آؤ. یہ ہے حضور کے غلام کی شان. آپ نے کاغذ قلم لیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے. اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں. جب وہ دریا میں ڈالا گیا خط مصر لے جا کے, وہ دریا جاری ہو گیا. بتانے کا مطلب یہ ہے انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے, مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے. عمر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مگر عمر کیسے ہیں؟ عمر تو تلوار لے کر کے اسلام کے خون کے پیاسے بن کے جا رہے ہیں, اسلام کو ختم کر دوں گا. کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو, بڑے غصے میں ہو, تو ٹھہرو تو صحیح, تھوڑا رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا, اسلام کو ختم کر دوں گا. جوانی چاہے وہ پہلوان عمر, ہاتھ میں ننگی تلوار. اس نے آدمی نے کہا ٹھہرو, میری بات سنو, پہلے اپنے گھر کو دیکھو, تمہارے بہن بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. عمر نے سنا, غصہ آیا, مگر یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا واہ رے عمر, کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے, کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن لیا, گھر پہنچے بہنوئی کے, اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. بہنوئی آئے, کہنے لگے کیا, بہنوئی آ کے بولے گے, کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہاں. اب بہنوئی کو وہیں سے سارا غصہ اتار دیا, ایک سناٹے دار ہاتھ مارا, ایک ہاتھ کے لگتے ہی بہنوئی زمین پہ گر گیا. اور پھر عمر جیسے پہلوان کے گھوسے مکھ کے پیدر پہ منہ پہ جب لگے تو عمر کے بہنوئی بالکل نڈھال, بالکل موت کے قریب. عمر فائنل مکہ ماننے والے تھے. بہن آگے بڑھ کے بولی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے, کیا میں تیری بہن نہیں ہوں, کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا. اب بہن کے مارا, ایک تو عورت ذات, اس پہ عمر کا ہاتھ منہ پہ مارا ہے نا زور سے. جب بہن کے ایک طرف مارا تو ایک گال پھٹ گیا, دوسری طرف مارا دوسرا گال پھٹ گیا. مارتے مارتے منہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگی, مگر گرتی تھی, پھر مارتے تھے, مارتے مارتے نڈھال کر کے گرا دیا. جب بہن نیچے گر گئی اور جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی, بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی, تو عمر نے جو ہے وہ غصے سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نڈھال تھی, مگر جب عمر نے کہا اسلام چھوڑے گی بتا, تو بہن جو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور بولی او عمر, تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان کو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دین مصطفیٰ, قوانین مصطفیٰ, تواریخ اسلام, حضرت عمر. سبحان دیکھو بھائی ساؤنڈ بڑھا. عمر بولے کوئی بات نہیں, میرا ساؤنڈ کافی ہے, بیٹھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر بولے یہ کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ بولی قرآن کا رنگ چڑھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلا قرآن مجھے بھی تو دکھا. بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا. واہ 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 واہ. عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے, مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھی نا, کیسی تھیں وہ, اب ایسی نہیں ملیں گی. آپ کو پتہ ہے حضور کے غلاموں سنو, وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی, ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی, مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی. کہتی تھی میرے رب تجھے پتہ ہے میں عورت ذات ہوں, کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے, مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے, میرا منہ پھٹ گیا ہے, منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, رو کے کہتی میرے رب یہ میرا سگا بھائی ہے, میں نہیں چاہتی کہ یہ
جہنم میں جائے، اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے۔ اس کا دل دھو دے۔ ہماری بیٹیاں پہلے ایسی تھی، اتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی، اب عورتوں کو قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد، میرے نبی نے دعا کی ہے، اور کیسے میرے آقا کی دعا یہ مل گئے جوڑ۔ دیکھیں آپ، بہن نے قرآن پڑھا، اب کہاں پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیٹا جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن، جس قوم نے قرآن چھوڑا وہ برباد ہو گئی۔ ماؤں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ یہ پانی پت ہے، پانی پت جانتے ہیں؟ پانی پت کرنال، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونے لگا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن۔ جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا، 1 2 3 4 کئی حکیم بدلے، 1 مہینہ ہو گیا، بچہ خاموش نہیں ہوا۔ ایک بزرگ گزر سے جا رہے تھے، فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے حضور؟ کہا آؤ سمجھاتا ہوں۔ گھر پہ گئے، کہنے لگے بچے کے باپ ہیں، باپ نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بچہ ولی ہے۔ کہا آپ ولی کہہ رہے ہیں، 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا، روز روتا ہے، لاؤ میری گود میں لا کے دو۔ وہ بچہ گود میں لا کے دیا۔ میاں جب بچہ گود میں لا کے دیا نا تو حضرت سیدنا فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں بچہ خاموش۔ کہا یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ یہ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ بچے کا جو جسم بڑا ہے، اندر بڑا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر کر کے سن کے بڑا ہے۔ اس بچے کو عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچہ بھوکا تھا، تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی حضرت حق ادا ہو گیا، قسم خدا کی۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر دیکھیں، آپ میری بہنیں جاتی ہوں گی ڈاکٹر کے یہاں، کتنی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام غزالی نے لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ بچے کو پیٹ میں وزن رکھ کے سجدے میں جاتی ہے نا اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں رکھ کے اس بچے کو، مگر ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میں انتقال بھی کر جاؤں، مر بھی جاؤں، کیونکہ عورتیں انتقال کر جاتی نہیں کر جاتی۔ وہ اگر وہ یہ کہتی نا میرے مالک بس اتنا کرم کرنا، جب میرا بچہ پیدا ہونا تو بیٹا میرا بنے، بندہ تیرا بنے، غلام تیرے حبیب کا بن جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ۔ اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت گئی، ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھائیں گی تو یہ نقصان ہو جائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ یہ میڈیکل سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے ورنہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑے گا، زیادہ غصہ نہیں کرنا ہے، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیب کھانا ہے، اس سے آئرن بڑھے گا، آپ نے جو ہے وہ سنترے کھانے، وٹامن ڈی بڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ کے بنائی ہوئی نعمتوں کا اثر بچے کی ماں کے کھائے تو ماں کے پیٹ میں بچے پہ جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے قرآن کو ماں پڑھے تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مگر انہیں تو سیریل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں۔ یہ جتنے بچے کان میں لیڈ لگا کے گانے سنتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان سب کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اثر ہے، وہی اثر ہے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ممبر ہے۔ اگر یہ غیر ذمہ دار ہو گیا تو پھر ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ جی بے شک حضرت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے، کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے گھر میں تم بے پردہ ہو؟ توجہ، گھر میں ہو، گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بالکل بیکار کپڑے پہنے رہتی ہیں اور باہر شادیوں کے لیے پارٹیوں کے لیے جاتی ہیں۔ اب تو پہلے تو وہ سیریل دیکھتی تھی، اب وہ ٹی وی میں، اب تو موبائل میں دیکھ لیتی ہیں، وہیں سے اسکرین شاٹ لیا، اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ پہنچ گئی وہاں پہ دکاندار کے پاس، جیسے اس نے کپڑے پہنے ویسے ہی پہننے۔ جیسے یہ جو پاکستانی ناٹک آیا، معاذ اللہ، پاکستانی کے نام سے مجھے برا لگتا ہے، بہت برا۔
آپ کو نہیں لگتا برا؟ کیا مجھے تو لگتا ہے. پاکستانی ناٹک، پاکستانی مسلمانی سیریل، یہ میاں انہیں دیکھنے والے یہ بگاڑنے کی بہترین جو ہے چیز ہے. اگر بگڑنا چاہتا ہو کوئی بیٹھے، ذرا بیٹھے، مہربانی کریں تھوڑا بیٹھ جائیں. دیکھیں میری بات ذرا دھیان سے سنیں، تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں. سمجھ آئے میری بات کو؟ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. اس نے یہاں کی آستین کٹی ہوئی ہے، اس نے کہا اس کی بھی کٹی ہوئی ہے، میں بھی کٹی ہوئی پہنوں گی. اس کا گلا بڑا ہے، میں بھی. وہ ٹائٹ اور چست کپڑے پہنتی ہے جو پہننے حرام ہے، میں بھی پہنوں گی. مگر اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیریل کی عورت تو فاحشہ ہے، بدتمیز ہے. میرے پاس اتنی گندی زبان نہیں جو اس کی تعریف کر سکوں. ارے تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ تجھے اس کی نقل کرنی چاہیے تھی. ارے وہ تو معاشرے کی گندگی ہے اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. تجھے یہ سوچ. کیا بات ہے.